ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستانی تہذیب مختلف زمانوں میں مختلف عہد میں ایک بااثر تہذیب رہی ہے۔ ہندوستان جو کہ ایک تہذیبوں کا گہوارہ ہے، مختلف تہذیبیں یہاں آباد ہیں، لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں ہندوستان پہ کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، ہندوستان کی تہذیب پہ، ہندوستان کی تعلیم پہ، ہندوستان سے کئی تہذیبیں مٹتی جا رہی ہیں۔ آج ہم انہی سوالات کے ساتھ جناب صفوان صفی صاحب کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ صفوان صفی صاحب نالندہ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے فائز ہیں۔ ہمارے ان سے انہی سوالات کے ساتھ تہذیب کیا ہے، ہماری تہذیب کیوں اہمیت رکھتی ہے، ان سب سوالات کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں جناب صفوان صاحب۔ شکریہ صفوان صاحب، پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہندوستانی تہذیب کی اہمیت کیا ہے؟ ہندوستانی تہذیب دراصل ایک ملواں تہذیب ہے جی یہ مختلف تہذیبوں سے مل کے بنی ہے۔ یہاں مختلف مذہب، مختلف نسل اور مختلف جگہ کے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے جو ہمارے ہندوستان میں رنگا رنگی ہے وہ دنیا میں یہ رنگا رنگی کبھی نہیں کہیں نہیں پائی جاتی ہے، اسی لیے یہ ایک رنگا رنگ تہذیب ہے۔ اس میں سب سے بڑی خوبی رواداری کا عنصر ہونا ہے۔ ہم یہاں چونکہ مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں تو مختلف قسم کی عبادات ہماری ہیں اور مختلف رسم و رواج ہیں، ان کو ہم یہاں سب لوگوں کے درمیان رہ کے بڑی رواداری کے ساتھ ادا کر پاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے یہ ایک روادار تہذیب ہے اور دنیا میں اپنی انہی خصائص کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ دنیا میں بہت مشہور ہے یہ تہذیب، لیکن آئے دن ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، سیریل پہ، کئی جگہ ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ ہماری تہذیب پہ جو مغرب کے لوگ ہیں وہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ تہذیب اب ہمارے لیے کام کی نہیں رہی، یا یہ تہذیب بہت پیچھے کی تہذیب ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری تہذیب کو ان تہذیبوں سے جو باہر سے آ رہی ہیں ان سے کوئی خطرہ ہے؟ بالکل نہیں خطرہ ہے۔ ہم دنیا کی 4 قدیم تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہماری ہندوستانی تہذیب ہے۔ خطرہ اس طرح کے سوچنے والوں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری تہذیب کو جو خطرہ ہے وہ خود اس تہذیب کے ورثہ داروں سے، چونکہ ہم اپنی تہذیب کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر جو خوبیاں تھیں انہیں ہم نے بھلا رکھا یا احساس کمتری میں ہم اس کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری تہذیب کی جو خوبیاں ہیں ہم کو ان سے واقف ہونا چاہیے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تنگ نظری اختیار کریں اور دوسروں کی جو خوبیاں ہیں وہ ہم نہ سیکھ سکیں۔ اچھا، نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی تہذیب کو اختیار کریں، تو کیا دوسروں کی تہذیب کو اختیار کرنے سے ہماری ایک تہذیب پیچھے نہیں چلی جائے گی؟ نہیں، تہذیب پیچھے نہیں جاتی ہے۔ دراصل ہماری تہذیب اتنی خوبصورت اسی وجہ سے کہلاتی ہے کہ اس نے ہمیشہ دوسری تہذیب کو گلے سے لگایا ہے اور فراخ دلی سے اس نے خوش آمدید کہا ہے۔ ہمارے یہاں مختلف حملہ آور آتے رہے ہر زمانے میں، اور وہ اپنے ساتھ آئے تو اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی معاشرت، اپنا تمدن، اپنی ثقافت لے کر آئے، اور ہم نے اسے خوش اسلوبی سے اپنے یہاں جگہ دی، اسے گلے سے لگایا، اور اسی وجہ سے ہماری تہذیب اتنی وسیع النظر اور اتنی بڑی تہذیب اور اتنی رنگا رنگ تہذیب بن سکی۔ مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی دنیا کی تمام تہذیب ہیں، کئی تہذیبیں ہیں، ان کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، انہیں ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن اپنی مٹی کے ساتھ، اپنی بوباس کے ساتھ، اپنے تقاضوں کے ساتھ۔ بالکل۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی عالم کاری کا ایک دور چل رہا ہے، ایک تہذیب دوسری تہذیب کو حملہ آور ہو رہی ہیں، ایک کو پیچھے دھکیل رہی ہے، تو کیا ایسے وقت میں ہندوستانی تہذیب خود کو اس طرح محسوس کرتی ہے، یا اس طرح محسوس کرنا چاہیے جس طرح سے ہم دوسروں پر اثر انداز ہو سکیں؟ مغرب ہم سے متاثر ہو، مشرق متاثر ہو، جنوب متاثر ہو، شمال متاثر ہو، یہ تمام تہذیبیں جو جیسے ہمارے یہاں داستان گوئی کا رواج تھا، نکڑ ناٹک کا رواج آج بھی ہے، یا ہمارے یہاں بیت بازی کی روایت رہی ہے اردو میں، آپ جانتے ہیں۔ تو کیا یہ سب روایات، یہ سب چیزیں ہمارے لیے آج بھی اتنی ہی کارآمد ہیں جتنا پہلے ہوا کرتی تھی، یا انہیں فراموش کر دیا جانا چاہیے؟ وہ کہا ہے کسی نے کہ اچھی کتابیں ہمیشہ اچھی ہیں چاہے اسے باپ دادا نے ہی کیوں نہ پڑھی ہوں۔ صحیح بات۔ تو جو ہماری تہذیبی چیزیں ہیں ان کی خوبیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان پر عمل پیرا ہونے کے بعد ہی ہم ان خوبیوں کو جان سکیں گے۔ آپ نے جیسے داستان گوئی کی بات کی، داستان گوئی تو ایک ادارہ تھی، اور اس سے لوگوں نے سب سے بڑی بات یہ کہ اس زمانے کی جو اردو ہوا کرتی تھی، اس داستان گوئی کی تہذیب کی وجہ سے دیکھیے کہ ان لوگوں کا لہجہ اپنا ہوتا تھا۔ آج جو جہاں چاہ رہا ہے بول رہا ہے، اور کوئی لہجہ نہیں ہے اردو والوں کا۔ ادھر کے لوگ ہیں پورب کے لوگ تو پورب کے جیسی بول رہے ہیں، پچھم کے لوگ ہیں پچھم جیسے، کوئی مرکزیت اس کی باقی نہیں رہی۔ ایک ایک لفظ کے 10 تلفظ اور املے رائج ہیں۔ اب ظاہر ہے لغت لکھنے والوں کے لیے یہ مسئلہ ہے خاصا۔ تو ظاہر ہے اس سے جو ماحول بنتا تھا ان چیزوں سے،
وہ ایک خالص ہندوستانی ماحول بنتا تھا، اس سے ہم واقف ہو سکتے تھے، اپنی ان کے ذریعے سے اپنی تہذیب سے واقف ہو سکتے تھے۔ اچھا، اس میں داستانوں میں عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ ما فوق الفطری چیزیں ہوا کرتی تھی دنیا، یا مطلب ہماری حقیقی زندگی کی چیز اس میں نظر نہیں آتی تھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کم از کم اتنا فائدہ تو ضرور ہوتا تھا کہ املا، تلفظ وغیرہ پہ خاص طور سے دھیان دیا جا سکتا تھا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تہذیب اور جو روایت رہی ہے وہ ہمارے یہاں ایک خاص تقاضے ہیں، اس کی خاص باتیں ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تہذیب جو ملوا تہذیب ہے ایک بہت ہی معنویت رکھتی ہے، بہت ہی پر اثر ہے۔ اگر ہم اپنی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں اور ان تمام ثقافتوں کو جن کو ہم نے آج تک بھلا رکھا ہے یا ہم بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ہم نہ بھلا کر کے اگر ہم اسے رائج کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے ہندوستان میں پھر سے وہی ہندوستان قائم ہو جائے جو آج سے صدیوں پہلے تھی، جو صدیوں تک متاثر کرتی رہی لوگوں کو اور آگے بھی متاثر کرتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے مہمان سے رخصت ہوتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت، آپ یہاں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔